بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم میں یونٹ نمبر 2.4 حقوق اللہ کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ پہلا حاصل تعلم ہے اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود سمجھتے ہوئے اس کے حقوق جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کا شکر ادا کرنے، تکلیف اور مصیبت میں صبر و استقامت اور توکل کرنے والے بن سکیں، دعا کی اہمیت جان کر عملی زندگی میں اس کے عادی ہو سکیں۔ آج ہم آخری دو حاصلات تعلم کے مطابق اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ آج ہم صبر و استقامت اور توکل کے بارے میں جانیں گے اور ان خصوصیات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے آسانی اور سہولت کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے سبق کا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ میں گزارش کروں گا دوبارہ سے اساتذہ کرام کی خدمت میں کہ ویڈیو کو بار دیگر روک دیجئے اور پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے سوالات بڑی دلچسپی کا اور بڑے شوق کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ان کے جوابات دیے ہوں گے اور یقیناً اس سے آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اب ہم صبر و استقامت کے حوالے سے چند تعارفی کلمات سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ بندوں پر اللہ کی جانب سے آزمائش آتی ہے۔ آزمائش میں مبتلا کرنے سے یا تو بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں یا گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ آزمائش کی وجہ سے درجات میں بھی بلندی ہو سکتی ہے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت بھی ہو سکتی ہے۔ آزمائش کے ان لمحات میں بندے کو چاہیے کہ صبر سے کام لے۔ بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے، آہوزاری، شور و غل، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کی بدولت مدد طلب کرنی چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کی بدولت مدد طلب کرے، اور یقیناً جب صبر اور نماز کی بدولت مدد طلب کرے گا تو اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگنے والا ہوگا۔ اس سے ہمیں دعا کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمیں صبر آزمائش کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے اور صبر کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ذات ہے جس پر توکل کیا جا سکتا ہے، یعنی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے ساتھ ساتھ صبر کرنے سے رب کائنات خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو مشکل وقت ہو، توکل بھی کریں، ساتھ صبر بھی کریں۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہوتی ہے۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا الگ چیز ہے، توکل الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اب توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، لیکن اسباب کیا ہیں؟ دوائی کھانا، میڈیسن لینا۔ تو اب اگر وہ میڈیسن لیتا ہے، ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ توکل کے منافی کام ہے، بلکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ پہلے اسباب اختیار کیے جائیں، اس کے بعد توکل کیا جائے۔ یعنی بیمار ہو جائیں تو پھر میڈیسن بھی لینی ہے اور توکل اس طرح سے کرنا ہے کہ یقیناً اللہ کریم اس میڈیسن کی بدولت جو ہے وہ مجھے شفا یاب کرنے والا ہے اور مجھے شفا عطا فرمانے والا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ توکل جو ہے اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان اسباب اختیار کرتا ہے، اور اسباب بھی انسان جو ہے وہ اختیار کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ توکل اختیار کرتا ہے۔ اور اسباب اختیار کرنا یہ حضور کی سنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی شے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی کریں، اور یقیناً اسی میں ہماری جو ہے بھلائی ہے، اور یہی صحیح معنوں میں توکل ہوتا ہے جس کا حدیث پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہ سیکھا کہ توکل کس وقت ہوتا ہے کہ پہلے اسباب ہو۔
اسباب اختیار کیے ہوئے ہوں، اور پھر جو ہے وہ توکل درست ہوتا ہے، اور وہی توکل ہمیں صحیح راستے پہ گامزن کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں، اور کتاب میں سے صبر و استقامت کا چیپٹر آپ لوگ کھول سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کے سامنے صبر و استقامت کا چیپٹر ہوگا، تو وہاں پہ آپ ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو یقیناً آپ کے سامنے یہ سبق مزید واضح ہو جائے گا۔ کسی مصیبت میں ثابت قدم رہنے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے عمل کو صبر و استقامت کہا جاتا ہے۔ صبر و استقامت سے معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ ہر نعمت اور خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی یا تکلیف لاحق ہو بھی جائے تب بھی اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے تاکہ وہ مصیبت کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے خوش اور دعا نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ صبر اور استقامت کے بارے میں ہم نے جانا کہ صبر کیا ہے، کہ صبر مصیبت کے وقت میں جذبات کو قابو میں رکھنا صبر کہلاتا ہے، اور مصیبت میں ثابت قدم رہنا یہ استقامت کہلاتا ہے۔ یہ دو ایسے وصف ہیں صبر اور استقامت کہ ان سے معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے، اور جب بھی اگر تو کوئی مشکل آ جائے تو اس صورت میں مومن کو چاہیے کہ وہ صبر اور استقامت سے کام لے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمت آ جائے، مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اگر کوئی اللہ کی جانب سے خوشی کے لمحات میسر ہوں تو اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو حقوق اللہ ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اگر کوئی پریشانی یا تکلیف بھی ملتی ہے تو تب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی عرض کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں دعا کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ دعا کی بڑی فضیلت ہے، اور دعا کی فضیلت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کا سوال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم صبر اور استقامت کی امید رکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دعا کرنے والے بندوں کو نہ صرف یہ کہ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، ان کو نوازتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو بندے دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، توکل کیا ہے؟ ہمیں تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے لیے اس سے دعا کرنی چاہیے، اور صرف دنیا کی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم بیماری میں دوا لیتے ہیں تو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ بیماری سے شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، دوا صرف ایک سبب ہے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے ہمیں صبر و تحمل اور توکل کا درس ملتا ہے۔ اگر ہم تکالیف اور مصائب میں صبر کریں، ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ توکل اختیار کریں۔ توکل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسباب اختیار ہو اور اس کے بعد توکل ہو۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ آپ کن کن مواقع پر صبر کرتے ہیں، کمرہ جماعت میں دیگر ہم جماعت ساتھیوں سے تبادلہ خیال کریں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے کمرہ جماعت میں بچوں کے مابین ایک باہم مکالمے اور مباحثے کی کیفیت پیدا کریں، اور بچے جو ہے آپس میں گفتگو کریں کہ کن کن مواقع پہ وہ آپس میں صبر کرتے ہیں۔ خوش آمدید۔ یقیناً اس مکالمے کی وجہ سے آپ کے اندر قوت اعتماد پیدا ہوئی ہوگی، اور آپ بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین سے سیرت طیبہ کی روشنی میں توکل کا کوئی واقعہ سنیں اور جماعت میں سنائیں۔ آپ نے یہ واقعہ سننا ہے، سن کے جماعت میں سنانا ہے۔ اس طرح کافی سارے واقعات آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ جماعت کے جتنے بچے ہوں گے وہ سارے بھی ایک ایک واقعہ سنائیں گے، تو کافی زیادہ واقعات سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ بچوں کے ذہنوں میں آ جائیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ مصیبت میں ثابت قدم رہنے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کو صبر و استقامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مسلمان صرف اللہ ہی پر توکل رکھتا ہے۔ یہ وہ بنیادی معلومات تھیں جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھی۔ آج ہم نے صبر و استقامت اور توکل کے بارے میں پڑھا۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔
ان تینوں چیزوں کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔